ایپیسوڈ 230۔ وسیم مجھ سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر گیا تاکہ صورتحال کا جائزہ لے کر آئے۔ وہ واپس آیا تو بوکھلایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ہلا کر بیدار کیا۔ شہباز صاحب اٹھ جائیں، مصیبت آ گئی ہے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب؟ مطلب فتح خان۔ اس نے ایک لفافہ مجھے تھمایا اور خود کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ کوئی ہمارے کمرے کے نمبر سے نیچے کلرک کو دے گیا تھا اور میں نے باہر نکل کر دیکھا تو ہمارے آدمی اور گاڑیاں غائب ہیں۔ مائی گاڈ! میں نے جلدی سے لفافہ کھولا تو اس میں ایک رقعہ تھا۔ اس پر لکھا تھا، شہباز خانہ، تمہارا آدمی میرے پاس ہے اور ابھی خیریت سے ہے۔ اگر صبح 10 بجے تک تم بریف کیس لے کر نہیں آیا تو ایک ایک کر کے میں سب کو ذبح کر دے گا۔ تم راضی ہے تو باہر ایک نیلا کرولا کھڑا ہے، نمبر LA 1217 ہے، اس میں آ جاؤ، تم کو مزید ہدایت مل جائے گا۔ میں نے رقعہ پڑھ کر گہری سانس لی۔ میری چھٹی اس خبردار کر رہی تھی کہ فتح خان اتنی آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ہمارا سراغ لگا لیا ہے۔ ابھی 7 بجے ہیں۔ راستے کا کیا ہوا؟ 1 گھنٹے میں کلیئر ہو جائے گا۔ تب تم کسی بھی طرح سے رقم والا سوٹ کیس لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور آپ؟ میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ احمقانہ باتیں مت کرو، تم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے نکل جاؤ اور پیچھے رہ کر تم میری مدد کر سکو گے۔ دوسرا، فتح خان مجھ سے رعایت کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ میرے ساتھیوں سے بھی رعایت کرے۔ تم اس کے ہاتھ آئے تو میری ایک اور کمزوری اس کے پاس آ جائے گی۔ ابھی تو 4 آدمیوں پر میں رسک لے سکتا ہوں، لیکن اگر وہ اڑ گیا تو تب مجبوری ہوگی۔ یہ بریف کیس بہرحال ہمارے ساتھیوں کی جان سے بڑھ کر تو نہیں ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور ہم سوچ سکتے ہیں۔ میں واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فتح خان نے نہ جانے کیسے ان چاروں کو قابو کر لیا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، ورنہ کوئی دیکھتا یا شور ہوتا تو اب تک سارے ہوٹل کو پتہ چل چکا ہوتا۔ ہم تیار ہو کر نیچے آئے جہاں ناشتہ لگنے والا تھا۔ میں اور وسیم ناشتے کے ساتھ آنے والے مسائل پر بات کرنے لگے۔ وسیم، میری واپسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے دیر سویر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے تم لوگ نادر کا معاملہ ہینڈل کرنا، مرشد سے مذاکرات کرتے رہنا، دوسرے اکرم چشتی اور فاضلی پر نظر رکھنا۔ ان دونوں میں سے کوئی دوبارہ ایکٹیو ہونے لگے تو اسے واپس بستر عدالت پر یا قبر میں پہنچانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، لیکن آپ اس طرح بے طریق فتح خان کے بچھائے ہوئے دام میں چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں کوشش کروں گا کہ براہ راست سامنے نہ ہوں اور کوئی متبادل طریقہ اختیار کروں۔ بہرحال ابھی تو ہمیں اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، ورنہ وہ سچ مچ ان چاروں کو ذبح کر دے گا۔ اب مجھے محرور کرنل کی فکر بھی لاحق ہو گئی ہے۔ وسیم بولا، میرا خیال ہے وہ محفوظ ہوں گے۔ فتح خان ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے اور بدقسمتی سے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اسے موقع مل گیا، ورنہ اب تک ہم پنڈی پہنچ چکے ہوتے اور اس کی دسترس سے نکل گئے ہوتے۔ بس چند گھنٹے کی تاخیر نے ہمیں پھنسا دیا۔ وسیم نے سر ہلایا، ورنہ اب تک ہم نکل چکے ہوتے۔ یعنی اس نے خوش قسمتی سے ہمیں پا لیا۔ لگتا ہے اب اس کا وقت آ گیا ہے، ورنہ کرنل جیسا آدمی اس کے سامنے یوں بے بس نہ ہو جاتا۔ میں نے سر داں بھر کے کہا۔ ناشتے کے دوران وسیم نے ایک گاڑی والے سے بات کر لی تھی، وہ وہیں موجود تھا۔ اس کے پاس کار تھی اور اس نے پنڈی تک پہنچانے کے 1500 روپے طلب کیے تھے۔ وہ اصل میں پنڈی سے ہی آیا تھا اور اب اسے واپس جانا تھا۔ وسیم نے بھاؤ تاؤ کیا اور 900 میں سودا ہو گیا۔ وسیم رکنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے فوری جانے پر مجبور کر دیا۔ تم آدمی لے کر واپس ہوگے اور یہاں کسی ایسی جگہ رکنا جہاں موبائل سگنل ہو۔ ممکن ہے میں 1-2 دن میں کسی وقت رابطہ کروں، 2 دن سے زیادہ مت رکنا۔ میرے پاس 15,000 کی قریب رقم تھی، اس لیے میں نے مزید رقم کی پیشکش مسترد کر دی۔ اسلحے میں میرے پاس ایک پستول اور اس کے 2 فاضل میگزین تھے۔ وسیم نے اپنا پستول اور امونیشن بھی میرے حوالے کر دیا۔ وہ باہر گیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، وہ اس نے میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ایک شخص جیکٹ اور گرم ٹراؤزر بیچ رہا تھا، میں نے آپ کے لیے لے لیے، میرا خیال ہے فٹ ہوں گے۔ ہمارے پاس ہلکے کپڑے تھے اور اس دوران میں ہم زیادہ تر ٹھٹرتے رہے تھے۔ وسیم نے یہ اچھا کام کیا تھا، وہ چلا گیا۔ میں نے ناشتے کا بل ادا کیا۔ کرایہ ہم کمرے کا پہلے دے چکے تھے، اس لیے یہاں سے روانگی میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ میں باہر آیا۔ ہوٹل کے ساتھ سڑک کے کنارے ایک مقامی لڑکا چھتریاں اور مختلف سائز کے بیگز بیچ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا اور میں نے پشت پر باندھنے والا بیگ لے کر بریف کیس اور کپڑوں کا شاپر اس میں ڈال لیا۔ مجھے نیلی ٹویوٹا کی تلاش تھی، وہ ہوٹل پارکنگ میں نہیں تھی۔ وہ ہوٹل سے کچھ دور سڑک کے ساتھ کھڑی ملی۔ میں نے اندر جھانکا، چابیاں اگنیشن میں نہیں تھی، دروازے بھی لاک تھے۔ میں نے اگلے اور پچھلے حصے میں مڈ گارڈ کے اندر ہاتھ پھیرا، چابیاں پچھلے مڈ گارڈ سے چپکی مل گئیں، اس کے ساتھ طاقتور مقناطیس کی ڈسک تھی۔ انجن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے احتیاطاً بونٹ کھول کر انجن چیک کیا۔ ممکن ہے بیٹری کے ساتھ کوئی بم منسلک ہوتا اور چابی گھماتے فرشتہ اجل سے ملاقات ہو جاتی، مگر انجن اور بیٹری کے تاروں کے ساتھ ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ پوری گاڑی چیک کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں اندر بیٹھا اور سب سے پہلے ڈیش بورڈ چیک کیا۔ حسب توقع وہاں بھی ایک رقعہ ملا۔ فتح خان نے لکھا تھا، اے بٹاواد والے راستے پر آؤ، میرے آدمی تمہیں کہیں بھی روک لیں گے، بریف کیس ان کے حوالے کر دینا، میں تمہارے آدمی کو چھوڑ دوں گا۔ اس بار فتح خان چالاکی سے کام لے رہا تھا۔ وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا کہ میں اسے بات کر سکوں یا اپنی بات منوا سکوں۔ وہ رقوں سے کام چلا رہا تھا اور جانتا تھا کہ میں اس کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر کار اسٹارٹ کی۔ جب واسطہ فتح خان جیسے آدمی سے ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوران سفر میں عقب میں بھی دیکھ رہا تھا، لیکن 10 منٹ تک جب کوئی کار تعاقب میں نظر نہ آئی تو میں مطمئن ہو گیا۔
میں نے راستے میں آنے والے پہلے ہوٹل کے سامنے کار روکی اور نیچے اتر آیا. میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں فون تھا. میں نے استقبالیہ پر موجود آدمی سے مخصوص انداز میں کہا, میجر شہباز ملک, مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے. حسب توقع میجر کا سنتے کلرک کا دل پسیج گیا اور اس نے ادب اور مستعدی کے ساتھ فون میری طرف بڑھا دیا. میں نے پہلے انفارمیشن کا نمبر ملایا اور مری آرمی ریسٹ ہاؤس کے نمبر مانگے. نمبرز میں نے ایک پیڈ پر نوٹ کر لیے, پھر باری باری ان نمبروں کو ڈائل کرنا شروع کیا. تیسرا نمبر پر کال ریسیو ہو گئی. میں شہباز ملک بات کر رہا ہوں. میں نے کنکھیوں سے کلرک کی طرف دیکھا. اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں نے میجر کا حوالہ کیوں نہیں دیا. جی سر, میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے تاریخ اور کمرہ نمبر کا حوالہ دیا. اس رات کو میں اس ہوٹل میں ٹھہرا تھا. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کن صاحب نے مجھے ٹھہرایا تھا. یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں انہیں میجر آدم کے نام سے جانتا ہوں, لیکن مجھے شبہ ہے کہ یہ ان کا اصل نام نہیں. مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے. یوں سمجھ لے کہ میرے پاس ان کے لیے امانت موجود ہے اور اس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے. آپریٹر ہوشیار آدمی تھا. 1 منٹ سر, میں آپ کی بات ریسٹ ہاؤس کے منتظم کرنل خواجہ سے کراتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے آہستہ سے کہا, کلرک کی طرف دیکھا تو وہ اشارہ سمجھ کر کاؤنٹر کے آخری سرے کی طرف چلا گیا. میں اس کی مخالف سمت میں ہو گیا. چند لمحے بعد کرنل خواجہ لائن پر تھا. اس نے میری بات سنی اور پوچھا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اس وقت مریض سے کچھ دور ایک ہوٹل سے بات کر رہا ہوں اور میرے پاس وقت کم ہے. پلیز اگر آپ میجر آدم کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں تو. نمبر نہیں دے سکتا, لیکن آپ آدھے گھنٹے اسی جگہ انتظار کریں, میں رنگ بیک کراتا ہوں. اس کے ساتھ ہی لائن کٹ گئی. میرے پاس انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. میں 8:15 بجے ہوٹل سے نکل آیا تھا اور اس وقت 8:30 بج رہے تھے. فتح خان نے مجھے 10 بجے تک کا وقت دیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ اس کے آدمی کسی ایسی جگہ میرے منتظر تھے جہاں میں 10 بجے تک پہنچ سکتا تھا, اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں آدھا گھنٹہ یہاں رکتا, مگر اب مجبوری تھی. ممکن ہے کرنل خواجہ جلد میجر آدم کو تلاش کر لے اور اس سے میرا رابطہ کرا دے. میں نے کلرک کو کال کے بارے میں بتایا اور لاؤنج میں آ گیا. یہ ہوٹل بھی اعلیٰ درجے کا تھا, اس لیے میں نے کافی منگوانے میں حرج نہ سمجھا. ابھی میں کافی پی ہی رہا تھا کہ فون کی بیل بجی. کلرک نے میری طرف دیکھا اور میں پیالی سمیت کاؤنٹر پر پہنچ گیا. دوسری طرف میجر آدم تھا. اس نے محتاط انداز میں کہا, شہباز ملک. ہاں, میں بات کر رہا ہوں. میں نے کلرک کو اشارہ کیا جو انجان بن کر میری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بادل ناخواستہ دور چلا گیا. میجر, تم نے دوران تفتیش ایک چینی معاملے کا ذکر کیا تھا نا؟ ہاں. مجھے اس بریف کیس کا کچھ کلو ملا ہے. 1 منٹ, کیا یہ لائن محفوظ ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک ہوٹل کی لائن ہے. میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. میرے کچھ ساتھی ان لوگوں کی قید میں ہیں جن کے پاس وہ چیز ہے. اگر تم میری مدد کرو تو میں اپنے ساتھی بھی چھڑا سکتا ہوں اور ظاہر ہے تمہاری مدد بھی ہو جائے گی. تم اسی جگہ رکو. نہیں, میں یہاں سے نکل رہا ہوں. مجھے اپنا کوئی نمبر دو, میں کہیں آگے جا کر تم سے رابطہ کروں گا. مجھے دھمکی ملی ہے کہ میں 10 بجے تک ان تک نہیں پہنچا تو وہ میرے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے مار دیں گے. تب میں تمہیں کیسے تلاش کروں گا یا تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ اس نے کہا اور ایک نمبر لکھوایا. تم اس پر کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو. اوکے, میں تم سے کسی بھی وقت کانٹیکٹ کروں گا. میں نے کہا اور کافی کی قیمت کاؤنٹر پر رکھ کر باہر کا رخ کیا. اب میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا. اس کا بھی امکان تھا کہ میجر کے آدمی یہاں کے لیے روانہ ہو چکے ہوں. میں بریف کیس فتح خان کے قبضے میں جانے نہیں دینا چاہتا تھا, لیکن اگر معاملہ میرے 4 ساتھیوں کی جان پر آ جاتا تو میری ترجیح یقیناً وہی ہوتے, مگر میجر کی ترجیح یقیناً ملک کا مفاد ہوتا. ہماری ترجیحات میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا, لیکن یہ معمولی فرق بھی 4 آدمیوں کی موت کا باعث بن سکتا تھا. میں نے رفتار معمول سے تیز رکھی تھی. جو وقت ضائع ہوا تھا میں اس کی تلافی کرنا چاہ رہا تھا. 9:30 بجے میں ایبٹ آباد والی روڈ پر تھا. یہاں میں نے میجر آدم کو کال کر کے دوبارہ اپنی لوکیشن بتائی. اس نے کہا, اگر تم مجھے اپنی گاڑی کے بارے میں بتا دو تو میں اس کی فضائی نگرانی کروا سکتا ہوں. میں نے سوچا اور میجر کو اپنی گاڑی کے بارے میں بتا دیا, لیکن ابھی تک ان مجرموں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا ہے. یو ڈونٹ وری, ایک بار وہ ہمارے سامنے آ گئے تو بچ کر نہیں جا سکیں گے, میجر نے کہا. میں نے کال منقطع کر دی اور یہاں سے بھی آگے روانہ ہو گیا. 10 بجے میں ایک سنسان علاقے سے گزرا تھا. وہاں پہاڑوں پر جنگل تھے اور ان میں کہیں کہیں چھوٹی بستیاں نظر آ رہی تھیں. کناروں پر بستیاں اور دکانیں نہیں تھیں. ابھی تک مجھے کسی نے نہیں روکا تھا. میں نے ایک جگہ گاڑی روکی اور بریف کیس لے کر نیچے آیا. ذرا اوپر آنے پر مجھے مطلوبہ جگہ مل گئی. یہاں 2 درختوں کے درمیان ایک چٹان آ گئی تھی اور ایک درخت کا تنا چٹان سے یوں مل رہا تھا کہ اس کے درمیان خلا سا بن گیا تھا. میں نے ایک شاخ کی مدد سے اس نظر نہ آنے والے خلا کی گہرائی ناپی اور اسے مناسب پا کر بریف کیس اس میں رکھ دیا. اب میں اسے ہاتھ بڑھا کر اٹھا سکتا تھا, لیکن یہ باہر سے کسی کو نظر نہ آتا. آس پاس کوئی نہ تھا, اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ اس جگہ کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہاں سے روانہ ہونے سے قبل میں نے جگہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا. یہ ضروری تھا, ورنہ یہاں تمام جگہیں ایک جیسی لگ رہی تھی. میں آگے روانہ ہوا. تقریباً 1 میل دور گیا ہوں گا کہ اچانک کچھ آگے 2 افراد پہاڑی سے اتر کر سڑک پر آ گئے. وہ مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے. انہوں نے کلاشنکوف رائفلیں اٹھا بلکہ گاڑی کی طرف تان رکھی تھی. میں نے ان کے پاس پہنچ کر گاڑی روک دی. وہ دائیں بائیں سے آئے اور ایک نے مجھے حکم دیا, نیچے اتر آؤ. میں نیچے اتر آیا. میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے. ہاں کچھ رقم ہے, وہ چاہیے تو لے لو. بکواس بند کرو. میری طرف فارے نے غرا کر کہا. وہ پوری طرح چوکس تھا. اگر وہ فتح خان کے آدمی تھے, اس نے پوری طرح بریف کر دیا تھا کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں. دوسرا گاڑی کا معائنہ کرا تھا.
اس نے پہلے والے سے کہا، یہاں تو کوئی بریف کیس نہیں ہے. بریف کیس کہاں ہے؟ پہلے والے نے اس بار زیادہ غرا کر پوچھا. کون سا بریف کیس؟ میں بریف کیس ساتھ نہیں رکھتا. میں اس بریف کیس کی بات کروں جو تمہارے پاس ہے، جسے دینے کے لیے تم یہاں آئے ہو، تاکہ تمہارے 4 عدد ساتھیوں کی جان بچ سکے. او اچھا، تو تم فتح خان کے آدمی ہو. تم ٹھیک سمجھے. وہ بریف کیس اب ہمارے حوالے کر دو. وہ تو میرے پاس نہیں ہے. پھر کہاں ہے؟ اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر رائفل مجھ پر تان لی. جلدی بتاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا. احمقانہ باتیں مت کرو. فتح خان نے تمہیں میرے بارے میں بتایا نہیں ہے. بریف کیس میں ایک جگہ رکھ کر آئے ہوں. پہلے تم مجھے میرے ساتھ ہی دکھاؤ. اگر میں مطمئن ہوا تو بریف کیس تمہارے حوالے کر دوں گا. تم اس طرح نہیں مانو گے. اس نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی. شاید وہ رائفل کی نال میرے سر پر مارنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے رائفل بلند کر لی تھی اور یہ اس کی غلطی تھی. میں نے آگے ہو کر اس کا رائفل والا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور رائفل چھینتے ہوئے اسے اٹھا کر گاڑی کی دوسری طرف پھینک دیا. وہ چھت سے پھسلتا ہوا اپنے ساتھی پر جا گرا. اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے میں ان پر رائفل تان چکا تھا. بس اب حرکت مت کرنا. میرے ساتھی کہاں ہے؟ تمہارا ساتھی یہاں ہے. عقب سے فتح خان کی آواز آئی. شہباز خانہ، رائفل پھینک دو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. میں نے رائفل پھینکی اور گھوم کر دیکھا. فتح خان ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. میں نے افسوس سے سر ہلایا. اس بار تمہارے ساتھی اناڑی ہیں. اناڑی تو نہیں ہے. دیکھا نہیں تمہارے 4 ساتھی کو کیسے اٹھایا، خود ان کو بھی پتہ نہیں چلا، پر تمہارے مقابلے میں اناڑی ہیں. فتح خان کے دونوں ساتھی کھڑے ہو گئے تھے اور اب شرمندہ نظر آ رہے تھے. فتح خان، وہ چاروں کہاں ہیں؟ پہلے تم بریف کیس دو گے تب ان چاروں کو دیکھ سکو گے. تم نے مجھے کچھ زیادہ سادہ رو سمجھ لیا ہے، جو تمہاری باتوں میں آتا رہوں گا اور تمہیں چھوٹ دیتا رہوں گا. لیکن میں بتا دوں کہ اب حد آ گئی ہے. بہرحال ابھی میں ان چاروں کو لینے آیا ہوں. ان کو دیکھے بغیر بریف کیس تمہارے حوالے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فتح خان نیچے آ گیا. اس کے ایک آدمی نے اپنی کلاشن کوف اٹھا لی تھی. فتح خان نے جیب سے ایک سیٹی نکالی اور منہ سے لگا کر بجائی. یہ خاصی سما خراش آواز والی سیٹی تھی. جب فتح خان نے سیٹی بجانا بند کر دی تب بھی اس کی آواز پہاڑوں میں گونجتی رہی. فتح خان بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا اور اس کے پاؤں میں جو گولی لگی تھی اس کا زخم یقیناً بھر گیا تھا، ورنہ وہ پہاڑوں میں اتنے آرام سے گھوم پھر نہ رہا ہوتا. گونج بھی ختم ہو گئی تو فتح خان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا. کچھ دیر میں تمہارا ساتھی تمہارے سامنے ہوگا. فتح خان، تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ کرنل بریف کیس لینے کے لیے اس طرف آیا ہے؟ میں بے وقوف نہیں ہے. میں جانتا تھا وہ حرامی کس چکر میں ہے. اس چکر میں تو تم بھی ہو. تم بریف کیس کسی کارخار کے لیے تو حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہاں، میں اسے بیچے گا اور بہت بڑی قیمت پر بیچے گا. کیسے؟ اب تو کرنل درمیان میں ہے نہیں جو سودا کرائے گا. کرنل جائے جہنم میں، میں خود اس کا سودا کر سکتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. کہ بین الاقوامی سیاست ہے اور بہت خطرناک سیاست ہے. تمہیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، اس طرح میں اس کا تجربہ بھی حاصل کر لے گا. شہباز خانہ، تم بیکار میں اپنا وقت کھوٹی کر رہا ہے. میں سمجھنے والا ہوتا تو میرے باپ کا جوتا کافی تھا. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ تمہیں بریف کیس کے بدلے بہت اذیت ناک موت ملے. پر اس کا امکان بھی تو ہے کہ مجھے بہت سارا دولت مل جائے. ہاں، یوں سمجھ لو 10% امکان ہے. 10% بہت ہے. میں اس سے بھی کم امکان پر کام کرتا رہا ہے. اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا. یہ کدھر رہ گیا؟ سیٹی بجا کر اس نے یقیناً اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تھا کہ وہ میرے چاروں ساتھیوں کو لے آئے. 10 منٹ گزر گئے. اگر وہ 1 میل کے فاصلے پر تھے تو انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا. فتح خان نے دوبارہ سیٹی منہ سے لگائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سیٹی بجاتا مخالف سمت سے ایک ڈیزل پک اپ نمودار ہوئی. فتح خان سیٹی نکالتا وہ سڑک کی طرف بڑھا اور جیسے پک اپ پاس رکی وہ پشتوں میں ان پر برس پڑا. ذرا سی دیر میں اس نے گالیوں کا دریا بہا دیا تھا، مگر اس کے ساتھی بے مزہ نہیں ہوئے تھے. ایک نے دانت نکال کر بولا، خان جی، جب تم نے سیٹی بجا تو ہم پک اپ کا ٹائر بدل رہے تھے. کیا ہوا تھا اسے؟ پتا نہیں، اچانک پھس ہو گیا تھا. اس پر فتح خان نے مزید سنائی اور چاروں کے بارے میں پوچھا. وہ پیچھے. فتح خان نے عقب میں دیکھا اور مجھے اشارے سے بلایا. اس کے گرگے اب میرے دائیں بائیں تھے. کسی نے میری تلاشی لینے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ فتح خان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں مسلح ہوں گا، مگر اسے خود پر اعتماد تھا کہ وہ مجھے اسلحے کے استعمال سے باز رکھ سکتا ہے. میں نے پک اپ کے پچھلے حصے میں دیکھا جہاں وسیم کے چاروں آدمی بے بسی سے بندھے پڑے تھے. مجھے دیکھ کر ان کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا. ان میں سے ایک بولا، شہباز صاحب، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ میں کس طرح سو گیا. فتح خان ہنس پڑا. تم سویا نہیں تھا، بلکہ میرا ایک آدمی تم لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک ایسی گیس چھوڑ گیا تھا جس کا بو نہیں ہوتا اور تم سب سو گیا. فکر مت کرو یار، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے اسے تسلی دی اور فتح خان کی طرف دیکھا. انہیں میرے حوالے کر دو، میں تمہیں بریف کیس کا پتہ بتا دیتا ہوں. ابھی تو تم کہہ رہا تھا کہ تم اتنا سادہ لو نہیں ہے، پر لگتا ہے تم نے مجھے سادہ لو سمجھ لیا. شہباز خانہ، اس ہاتھ بریف کیس دو اور اس ہاتھ اپنا آدمی لے جاؤ. ابھی تک میں پر امید تھا کہ میجر آدم کے آدمی فضا سے یا کسی اور طریقے سے ہماری نگرانی کر رہے ہوں گے یا کم سے کم آس پاس ہوں گے، مگر آسمان بالکل صاف تھا اور نہ ہی مجھے زمین پر کوئی ایسے آثار نظر آئے تھے کہ میجر کے آدمی آس پاس ہیں.
شاید وہ اب تک پہنچ نہیں سکے تھے اور اب وقت نہیں تھا. اگر انہوں نے میری کار تلاش کر لی ہوتی تو یہ سب سے مناسب موقع تھا. فتح خان کو اس کے آدمیوں سمیت ہینڈز اپ کیا جا سکتا تھا. میں نے کچھ دیر سوچا اور گہری سانس لی. ٹھیک ہے، میں تمہیں اس جگہ لے جاؤں گا جہاں میں نے بریف کیس چھپایا ہے. اس کے بعد تم مجھے میرے ساتھیوں سمیت جانے دو گے کیا؟ بالکل. فتح خان نے عقب سے کہا اور اچانک میرے سر سے کسی ہتھیار کی نال لگا دی. میں تم کو بالکل جانے کی اجازت دے گا، لیکن ابھی اپنا تمام ہتھیار میرے حوالے کر دو. اس نے مجھے بے بس کر دیا. اس کے ایک آدمی نے تلاشی لے کر میرے دونوں پستول اور فاضل میگزین نکال لیے. میں نے سکون سے پوچھا، تم نے پہلے تلاشی کیوں نہیں لی؟ جتنا میں تم کو جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا. مجھے معلوم تھا تم اس وقت کوئی حرکت نہیں کرے گا جب تک اپنے ساتھیوں کو نہ دیکھ لے. اب تم نے دیکھ لیا اور تم کو بریف کیس دینا ہے، اس لیے اب تم حرکت کر سکتا ہے. تم جانتے ہو حرکت کرنے کے لیے مجھے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک کہہ رہا ہے تم، پر تم ہتھیار کے ساتھ اس سے زیادہ کر سکتا ہے جتنا ہتھیار کے بغیر کر سکتا ہے. پر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے کچھ کیا تو میرا ایک آدمی بغیر حکم کے تمہارے چاروں آدمیوں کو چھلنی کر دے گا. اس نے پک اپ میں بیٹھے مشین گن بردار کی طرف اشارہ کیا. میں اس کو بتا چکا ہوں. فتح خان نے نہایت چالاکی سے کام لیتے ہوئے مجھے ہر طرح سے جکڑ لیا تھا. اب بریف کیس اس کے حوالے کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور میرے دائیں بائیں فتح خان کے آدمی تھے. اس کے مسلح افراد کی تعداد 5 تھی اور یہ سب خطرناک اسلحے سے لیس تھے. وہ خود آگے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی. میں نے کہا، میں اور میرے ساتھی واپس کیسے جائیں گے؟ پیدل. ویسے یہ گاڑی بھی ہے پر یہ چوری کا ہے. اگر تم تھانے جانا چاہتا ہے تو اسے لے جانا. میں دنگ رہ گیا. تم نے میرے لیے گاڑی چرائی؟ ہاں، یہاں گاڑی کہاں سے لاتا؟ پر فکر مت کرو، کام کر کے گاڑی اسی جگہ چھوڑ دے گا جہاں سے لی تھی. مجھے گاڑی کی نہیں بلکہ بریف کیس اور اس کے حوالے سے میجر آدم کے آدمیوں کی فکر تھی. اگر وہ نہ آتے تو مجھے بریف کیس فتح خان کے حوالے کرنا پڑتا. شہباز خانہ، بریف کیس تم نے کہاں چھپایا؟ تم چلتے رہو، جب وہ جگہ آئے گی تو میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے، پر یاد رکھنا غلط بولا نا تو تمہارے ساتھ 4 بندوں کا لاش جائے گا. دھمکیاں مت دو. اگر ایسا ہوتا تو میں سرے سے یہاں آتا ہی نہیں اور تم ان لوگوں کے ساتھ جو چاہے کرتے. میں جانتا ہے تم اپنے آدمیوں کا بہت خیال رکھتا ہے. اس کے برعکس تم انہیں کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہو، اس لیے ایک مر جائے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے. میں نے دائیں بائیں بیٹھے گرگوں کی طرف دیکھا تو ان کے تیور بگڑ گئے. تم ٹھیک بولا، فتح خان روک پالنے والا آدمی نہیں ہے. ادھر آدمیوں کی منڈی میں بہت مال ہے، پیسہ پھینکو اور اپنی پسند کا آدمی اٹھا لو. ہاں، تمہیں بیچنے اور خریدنے کا بہت تجربہ ہے. 2 دن پہلے تمہارے آقا سے بات ہوئی تھی. تم ڈیوڈ شاہ کا بات کر رہا ہے، پر وہ اب میرا آقا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اگر آج بھی وہ تمہیں بلائے تو تمہیں ان لوگوں کی طرح دم ہلاتے ہوئے جانا پڑے گا. تم ایک بار بک چکے ہو، اس لیے انکار نہیں کر سکتے. فتح خان کا موڈ خراب ہو گیا. تم بہت بڑھ بڑھ کر بولنے لگا ہے. ہاں، مجھے جرت میری آزادی نے دی ہے. میں کسی کا غلام نہیں ہے. راجہ عمر دراز کا بھی نہیں. نہیں، تم اسے زیادہ سے زیادہ میرا ہمدرد کہہ سکتے ہو. خود سے کہہ کر میں نے اس کا کوئی بھی احسان نہیں لیا. اگرچہ اس نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے میں اسے احسان ہی سمجھتا ہوں. تم اس تعلق کا موازنہ اپنے اور ڈیوڈ شاہ کے تعلق سے مت کرو جس کی نوعیت تم اچھی طرح سمجھتے ہو. تم عام لوگوں کو کتا کہہ رہے ہو کیونکہ وہ بکھ رہے ہیں، اس لحاظ سے تم میں اور ان میں بس نسل کا. بس بہت بک بک کر دیا تم نے. بریف کیس کدھر ہے؟ اس نے گاڑی روک لی. تم نے بالکل ٹھیک جگہ گاڑی روکی ہے. اب مجھے اترنے کی اجازت دو تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ بریف کیس کہاں ہے. ایسے ہوشیاری سے لاؤ، اگر ایک کو گڑبڑ کرے تو اس کا پیر میں گولی مار دینا. فتح خان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا. پہلے ایک اترا اور اس نے مجھے نشانے پر لے کر نیچے اترنے کا حکم دیا. میں شرافت سے نیچے اتر آیا. فی الحال شرافت کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا. میں آہستہ سے باہر آیا اور فتح خان کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی میری طرف متوقع نظروں سے دیکھ رہا تھا. میں نے اس نشانی کو دیکھ لیا جس کی سیدھے اوپر جا کر مجھے وہ 2 درخت مل جاتے جن کے ساتھ چٹان کی جڑ میں نے بریف کیس چھپایا تھا. میں آگے بڑھا اور فتح خان تینوں ساتھیوں سمیت میرے پیچھے آنے لگا. کوئی غلط حرکت مت کرنا، میرا آدمی کوئی رعایت نہیں کرے گا. میں بالکل ٹھیک حرکت کروں گا. کہ 2 درختوں کے درمیان چٹان دیکھ رہے ہو؟ بریف کیس دائیں درخت کے ساتھ لگی چٹان اور تنے کے درمیانی خلا میں ہے. تمہارا آدمی ہاتھ بڑھا کر نکال سکتا ہے. فتح خان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ گیا. میں نے اس کی رہنمائی کی اور اس نے خلا میں ہاتھ ڈالا، پھر مزید ہاتھ ڈالا. اس کا قد مجھ سے کم تھا، اس لحاظ سے ہاتھوں کی لمبائی بھی کم تھی، اس لیے اسے بریف کیس تک پہنچنے کے لیے زیادہ تگودو کرنا پڑ رہی تھی. مگر اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اسے بریف کیس تک پہنچنے میں ناکامی ہو رہی تھی. فتح خان، کسی لمبے قد والے کو بھیجو. میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر بریف کیس خاصا اندر کر دیا تھا، اس کا ہاتھ نہیں جا رہا. حفیظ کا ماں اور تقدم کیا؟ فتح خان کنفیوز ہو گیا. احتیاطاً فتح خان نے اپنے سب سے لمبے آدمی کو طلب کیا اور اسے خلا میں سے بریف کیس نکالنے کا حکم دیا. اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے خلا میں ہاتھ ڈالا. شاید اسے خطرہ تھا کہ اندر کوئی سانپ یا ایسی قبیلے کا کوئی زہریلا جانور موجود تھا جو ہاتھ ڈالتے اسے ڈس لے گا، اس لیے وہ پورا ہاتھ ڈالنے سے جھجک رہا تھا. فتح خان نے اس کی جھجک محسوس کر لی اور دھاڑ کر اسے پورا ہاتھ اندر ڈال کر بریف کیس نکالنے کا حکم دیا. بادل نے ہاستا اس آدمی نے حکم کی تعمیل کی اور اپنا دراز ہاتھ خلا میں ڈال کر بریف کیس پکڑنے کی کوشش کی. پھر وہ ہانپتے ہوئے بولا،
یہاں کچھ نہیں ہے. میں نے بریف کیس جتنا اندر کیا تھا اس آدمی کا ہاتھ لازمی اس تک پہنچ جانا چاہیے تھا. فتح خان نے میری طرف دیکھا اور خونخوار لہجے میں کہا, شہباز بریف کیس کہاں ہے؟ میں قسم نہیں کھاتا, لیکن اگر تمہاری تسلی قسم سے ہوتی ہے تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں. میں نے بریف کیس یہیں رکھا ہے. میرا خیال ہے تمہارے آدمی ٹھیک سے دیکھ نہیں رہے. اس نے پستول لہرایا. ٹھیک ہے, تم آ کر دیکھ لو. پر اب فتح خان قسم کھاتا ہے اگر تمہارا ہاتھ خالی واپس آیا تو میں تمہارے سر میں سوراخ کر دے گا. اس کا لہجہ نہایت خوفناک اور سنجیدہ تھا. میں آگے آیا اور خلا میں ہاتھ داخل کیا. مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ بریف کیس اسی جگہ رکھا تھا, لیکن اب وہاں خلا تھا اور میرا ہاتھ اس میں لہرا رہا تھا. اگر بریف کیس وہاں ہوتا تو لازمی میرے ہاتھ میں آ جاتا, مگر وہ وہاں نہیں تھا. میں نے فتح خان کی طرف دیکھا. میرا خیال ہے بریف کیس سرک کر آگے ہو گیا ہے. تم اجازت دو تو میں لکڑی کی مدد سے ٹٹول لوں. یہ بھی کر لو, آج تمہارے پاس آخری موقع ہے. جو کرنا ہے کر لو, بلکہ چاہو تو کلمہ شریف پڑھ کر اپنے گناہوں کا معافی بھی مانگ لو. میں نے وہی لکڑی اٹھائی جس کی مدد سے میں نے اس خلا کی پیمائش کی تھی. میں نے اسے خلا میں داخل کیا اور آخر تک چیک کیا. ایک لمحے کو میرا دل رک گیا. خلا بالکل خالی تھا, بریف کیس وہاں نہیں تھا. عقب سے فتح خان نے کہا, شہباز خانہ, افسوس تم نے موقع گوا دیا. فتح خان میری بات سنو. تم نے دھوکہ کیا, اب کیا سنے گا؟ اب تم گولی کا آواز سنو. میرا جسم تن گیا تھا متوقع گولی کے انتظار میں, مگر گولی کے بجائے پورا برس چلا. لیکن ان میں سے کوئی گولی مجھے نہیں لگی, بلکہ سڑک پر موجود فتح خان کے آدمیوں کے چلانے کی آواز آئی. کم سے کم ایک موت کا شکار ہوا تھا, کیونکہ اس کی چیخ میں موت کا کرب تھا. فتح خان بری طرح چونکا. اس کی توجہ چند لمحے کے لیے نیچے کی طرف ہوئی, اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہوتی, اور میں احمق بننے کے موڈ میں نہ تھا. میں نے دونوں ہاتھ چٹان پر ٹیکتے ہوئے پیچھے کی جانب دولتی جھاڑی, اور فتح خان ایک دھاڑ کے ساتھ نیچے لڑک گیا. اسے ہوشیار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا. اب نیچے سے کم 3-4 خودکار ہتھیاروں کی آواز آ رہی تھی. شاید میجر کے بھیجے ہوئے آدمی دیر سے صحیح مگر بلاخر پہنچ گئے تھے. فتح خان کو دولتی مارنے کے ساتھ ہی میں نے چھلانگ ماری اور چٹان کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا. پاؤں میں چوٹ آئی لیکن جان بچ گئی, کیونکہ فتح خان کے کسی ساتھی نے میری طرف فائر کیا تھا. گولی چٹان پر لگی. زمین پر گرنے کے بعد میں فوری اٹھا نہیں تھا, بلکہ لیٹا رہا. اسی لمحے میری نظر درخت کے اوپر گئی تو میں دنگ رہ گیا. مگر یہ عالم حیرت میں رہ جانے کا موقع نہیں تھا, کیونکہ نیچے فتح خان اپنے آدمیوں سے چلا چلا کر کچھ کہہ رہا تھا, مگر فائرنگ کے شور میں اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابتدائی چیخوں کے بعد کسی کی چیخ سنائی نہیں دی تھی. اب یہاں رکنا خطرے سے خالی نہ تھا. جس طرح میں چٹان پھلانگ کر آیا تھا, اسی طرح فتح خان یا اس کا کوئی ساتھی بھی چٹان پر چڑھ کر فائر کر سکتا تھا. میں زمین پر لیٹے لیٹے کھسکا اور ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا. میرا کھسکنا کام آ گیا, کیونکہ اسی لمحے فتح خان کا ایک ساتھی چٹان پر نمودار ہوا اور اس نے میری جھلک دیکھتے ہی برسٹ مارا. مگر درخت کے تنے کی وجہ سے میں محفوظ رہا. ساری گولیاں اس میں پیوست ہو گئی اور اسے دوبارہ برسٹ مارنے کا موقع نہ ملا, کیونکہ عقب سے فائر ہوا اور وہ چٹان پر ہی اوندھے منہ جا گرا. اس کے سر سے خون کے ساتھ مغز بہ نکلا. میں نے فائر کرنے والے کے نشانے کی داد دی. اس نے صرف ایک گولی چلائی تھی اور فتح خان کے آدمی کے سر میں سوراخ کر دیا تھا. میرا اندازہ تھا کہ فتح خان کے 3 آدمی مارے جا چکے تھے یا کم سے کم ناکارہ ہو گئے تھے, اور اب اس کے ساتھ 2 آدمی تھے. حملہ کرنے والوں کا کوئی جانی نقصان ہوا تھا تو میں اس سے بے خبر تھا, لیکن ان کی طرف سے فائرنگ کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. وہ فتح خان اور اس کے ساتھیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہے تھے. فائرنگ کا یہ سلسلہ تقریباً 5 منٹ جاری رہا, اور پھر فتح خان کے آدمی چلا چلا کر ہتھیار پھینکنے اور زندگی کی بھیک مانگنے لگے, گویا انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. اب مقابلہ کرنا خودکشی کے مترادف ہوتا. کسی نے بلند آواز سے کہا, اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر کر کے سامنے آ جاؤ. فتح خان کے آدمی نے حکم کی تعمیل کی. فتح خان انہیں روکنے یا سزا دینے کے لیے موجود نہ تھا. وہ مارا کیا تھا کیا؟ میں نے احتیاطاً درخت کے پیچھے سے جھانکا ہی تھا کہ اسی آدمی نے مجھے پکارا, شہباز ملک سامنے آئے, ہم میجر کے آدمی ہیں. میں درخت کی آڑ سے نکل کر نیچے آیا تو مجھے سڑک پر فتح خان کے وہی دونوں آدمی سروں پر ہاتھ رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھے نظر آئے, جبکہ 2 خاکوں خون میں لتھڑے پڑے تھے. آرمی کے وردیوں میں 1 درجن مسلح افراد دکھائی دے رہے تھے. ایک جوان کیپٹن آگے آیا. میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. شہباز ملک. اس نے میرا ہاتھ تھام لیا. کیپٹن اقبال حسن. میں نے پک اپ کی طرف اشارہ کیا. اس میں میرے 4 ساتھی ہیں جنہیں ان لوگوں نے ارغمال بنا لیا تھا. وہ محفوظ ہیں, ایک شاید معمولی زخمی ہے. میں نے آس پاس دیکھا لیکن فتح خان کہیں نہ تھا. میں نے کیپٹن کو اس کے بارے میں خبردار کیا اور اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو چاروں طرف پھیل کر فتح خان کو تلاش کرنے کا حکم دیا. میرا اطمینان تشویش میں بدل گیا تھا. فتح خان کے بچ نکلنے کا مطلب تھا کہ خطرے کی تلوار مستقل میرے سر پر لٹکتی رہے. میں نے کیپٹن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کتنا خطرناک اور شاطر آدمی ہے. اگر وہ اکیلا رہ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرار کی کوشش کرے گا, بلکہ وہ کہیں آس پاس رہ کر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی, کیونکہ وہ فتح خان کو عام مجرم سمجھ رہا تھا جو قانون کا سامنا ہوتے ہی فرار کے راستے تلاش کرتا ہے. فتح خان کے بجائے اسے بریف کیس سے زیادہ دلچسپی تھی. میجر صاحب نے کسی بریف کیس کا ذکر کیا تھا جو مجھے اپنی تحویل میں لینا ہے. وہ بریف کیس میں نے اس چٹان کے خلا میں چھپایا تھا, لیکن جب میں فتح خان کو لے کر یہاں آیا تو وہ بریف کیس خلا میں نہیں تھا. وہ چونکا. پھر کہاں گیا؟ فتح خان اسی بات پر مجھے شوٹ کرنے والا تھا, لیکن آپ لوگوں نے بروقت مداخلت کر دی.
ہمیں پہنچنے میں ذرا دیری ہوئی، اس نے کہا اور ریڈیو پر اپنے آدمیوں سے رپورٹ لینے لگا۔ وہ بڑی جیپوں میں آئے تھے اور اب یہ جیپیں یہاں آ گئی تھیں۔ وہاں 4 افراد تھے جو لاشوں کو دیکھ رہے تھے اور ایک آدمی فتح خان کے زندہ ساتھیوں کے سر پر سوار تھا۔ میں پک اپ کی طرف بڑھا جس میں میرے ساتھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کے پاؤں کو گولی چھیدتی ہوئی گزر گئی تھی اور اس کے ساتھی اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ سب سے پہلے مشین گن بردار مارا گیا تھا، ورنہ فتح خان نے اسے حکم دے رکھا تھا کہ کسی گڑبڑ کی صورت میں ان 4 کو چھلنی کر دیں۔ میں نے خیریت دریافت کرنے کے بعد انہیں آہستہ سے کہا، تم خود کو میرا عام ملازم ظاہر کرو گے، اپنے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ بایو ڈاٹا درست بتانا۔ آپ بے فکر ہیں شہباز صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ان کو کیا بتانا ہے۔ ان میں سے ایک پورا اعتماد لہجے میں بولا۔ میں پک اپ سے اتر کر کیپٹن اقبال کے پاس آیا۔ وہ جیپ کے ریڈیو پر کسی سے بات کرتے ہوئے اسے رپورٹ دے رہا تھا۔ یہ خاص زبان تھی جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن میرے 2 بھائی آرمی میں تھے اور میں کسی حد تک یہ کوڈ ورڈ سمجھتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ریڈیو کا مائک میری طرف بڑھا دیا۔ میجر صاحب۔ دوسری طرف میجر آدم تھا۔ شہباز تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن فتح خان ہاتھ سے نکل گیا۔ اسے جہنم میں جھونکو، بریف کیس کا بتاؤ۔ وہ میرے پاس ہے، لیکن جب تک مجھے اعتماد نہیں ہوگا کہ فتح خان آس پاس نہیں ہے، میں اسے نکالنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تم اس سے اتنا ڈر رہے ہو؟ کیونکہ میں اسے جانتا ہوں۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ میری بات نظر انداز نہ کریں، وہ ایسا شخص ہے جسے موقع مل جائے تو وہ 1 منٹ میں بازی پلٹ دیتا ہے۔ اوکے، میں کیپٹن سے کہتا ہوں، وہ تمہارے احکامات کی تعمیل کرے گا، لیکن وہ بریف کیس مجھے بہر صورت چاہیے۔ بات اوپر تک جا چکی ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، اگر تم مزید آدمی روانہ کر سکتے ہو تو اچھا ہے۔ میرا خیال ہے یہ 1 درجن افراد ناکافی ہیں۔ یو ڈونٹ وری، ایک دستہ اور روانہ ہو چکا ہے، وہ کچھ دیر میں تم تک پہنچ جائے گا۔ ریڈیو کیپٹن کو دو۔ میں نے ریسیور کیپٹن کی طرف بڑھا دیا۔ وہ میجر کی ہدایات سننے لگا۔ میجر سے بات کرنے کے بعد میں زیادہ پورا اعتماد ہو گیا تھا۔ میں نے فتح خان کے آدمیوں سے حاصل کردہ اسلحہ چیک کیا اور اس میں سے پہلے اپنے 2 پستول اور ان کا اضافی ایمونیشن نکال لیا۔ کیپٹن میرے پاس آئے تو میں نے اس سے کہا، یہ اسلحہ میرے ساتھیوں کو دے دو، جب تک اضافی دستہ نہیں آ جاتا ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ کیپٹن نے ساری لائے اور اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے لگا۔ اسلحہ میرے ساتھیوں کو دے دیا گیا۔ میں نے انہیں آس پاس لگا دیا۔ میرے ذہن میں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فتح خان کے پاس اور آدمی نہ ہو اور وہ ان کی مدد سے دوبارہ ہم پر قابو پانے کی کوشش کرے گا۔ بریف کیس اس کے لیے اتنا اہم تھا کہ اس کے حصول کے لیے وہ بے دریغ اپنے درجنوں آدمی کٹوا سکتا تھا۔ یہاں پڑی 3 لاشیں اس کا ثبوت تھی، اور اسے اپنے بچ جانے والے آدمیوں کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کی بلا سے وہ جہنم میں جاتے۔ میں اوپر آ گیا، اسی چٹان کے پاس جس کی جڑ میں بریف کیس رکھا تھا۔ چٹان سے فتح خان کے آدمی کی لاش ہٹا لی گئی تھی، مگر اس کا خون بدستور چٹان پر پھیلا ہوا تھا۔ میں چٹان سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ کیپٹن کے آدمی فتح خان کی تلاش میں ناکام ہو کر واپس آ گئے تھے اور اب اس جگہ کے گرد پھیل کر چاروں طرف نظر رکھے تھے۔ کیپٹن شاید میری احتیاطی تدابیر سے مطمئن نہیں تھا، لیکن میجر سے احکام حاصل کر کے میری ہدایات پر پوری طرح عمل کرا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو چونکنا کر دیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ تقریباً 3 بجے ٹرک نمودار ہوا اور یہ ملٹری ٹرک تھا۔ وہ ہمارے پاس آ کر رکا۔ اس سے 2 درجن مسلح سپاہی اتر کر چاروں طرف پھیل گئے، اور مجھے خوشگوار حیرت ہوئی جب ٹرک کے کمپارٹ سے میجر آدم بھی اترا۔ وہ گرم جوشی سے میرے سینے سے لگا۔ میری خواہش تھی کہ تم سے پھر ملاقات ہو، اور دیکھو قدرت نے خواہش کس طرح پوری کی۔ میں بھی تم سے پھر ملنا چاہتا تھا، اگرچہ امید نہیں تھی کہ ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا، بریف کیس کہاں ہے؟ میں نے اس کے آدمیوں کا معائنہ کیا اور پھر ایک چھریرے جسم والے سپاہی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے ساتھ لے کر میرے ساتھ چلو۔ ہم اسی چٹان کے پاس آئے اور میں نے سپاہی سے کہا، جوان اس درخت پر چڑھ جاؤ، اور وہ دیکھ رہے ہو شاخوں میں چاندی جیسی چیز جھلک رہی ہے، وہ اتار کر لاؤ۔ مستعد سپاہی تیزی سے شاخوں کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے وہ شاخوں تک پہنچ گیا اور اس نے وہاں رکھا بریف کیس اٹھا کر اپنی پشت پر ٹانگ لیا۔ اس کا وہ بیگ غائب تھا جس میں اسے حفاظت کے نقطہ نظر سے رکھا تھا۔ اسی وجہ سے یہ نظر بھی آیا تھا۔ جب فتح خان کے آدمیوں سے بچتے ہوئے چٹان کی دوسری طرف میں نے چھلانگ لگائی، تب زمین پر پڑے ہوئے میری نظر شاخوں پر گئی تھی اور وہاں مجھے بریف کیس کی جھلک دکھائی دی تھی۔ اس وقت بھی میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ چٹان کے خلا سے درخت تک کیسے پہنچا۔ میجر آدم نے تعریفی انداز میں کہا، اچھی جگہ چھپایا تم نے اسے۔ میں نے تو اسے یہاں چھپایا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ وہاں کیسے گیا۔ سپاہی نیچے آ گیا۔ اس نے کہا، میں بتاؤں سر کہ یہ وہاں کیسے گیا؟ تم جان گئے ہو کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی صاحب، ادھر بندر ہوتے ہیں درخت پر، جگہ جگہ ان کے بال ہیں، وہ یہاں نہیں ہے، ورنہ بہت شور مچاتے۔ کوئی بندر اسے اٹھا کر لے گیا ہوگا اور اس نے اسے شاخوں میں رکھ دیا۔ اس لحاظ سے بندر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ فتح خان بریف کیس حاصل کر لیتا اور پھر اسے لے کر غائب ہو جاتا۔ میجر پوری تیاری سے آیا تھا۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ قافلہ ایک نسبتاً کھلی جگہ رک گیا۔ میں میجر کے ساتھ ایک جیپ میں تھا، میرے ساتھ ہی اسی پک اپ میں سپاہیوں کے ہمراہ رہے تھے۔ میں نے میجر کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، یہاں سے میں الگ جاؤں گا۔ ہم نیچے اتر آئے۔ چند منٹ بعد آسمان پر ایک پرندہ نمودار ہوا اور بتدریج نیچے آنے لگا۔ ہیلی کاپٹر سے پہلے اس کا شور آیا۔ وہ یہاں لینڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن سڑک سے چند فٹ اوپر ہوا میں معلق ہو گیا۔ میجر نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پھر ملیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ دوست، ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے کیپٹن اقبال سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں مری تک چھوڑ دے گا۔
یہ سب انآفیشلی ہوا ہے. میں نے سکون کا سانس لیا. میں بھی یہی چاہتا ہوں دوست، ورنہ میرے سامنے آنے سے خاصی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، میرے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی. اسی بنا پر تمہیں اس معاملے سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اللہ حافظ برادر. وہ میرے گلے لگ کر بولا. میجر ایک بار پھر ہاتھ ملا کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا. اندر موجود افراد نے اس کی مدد کی اور اسے اندر کھینچ لیا. فوراً ہی ہیلی فضا میں بلند ہوا اور بلند ہوتا چلا گیا. ذرا دیر میں وہ غائب ہو گیا تھا. میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا. کئی مہینے پہلے یہ بلا وجہ کی بلا میرے سر پڑ گئی تھی اور اب جین کی امانت اسے مل جائے گی. اس کے فوجی راز محفوظ رہیں گے. ہیلی کے جاتے ہمارا قافلہ دوبارہ چل پڑا. ٹرک ایک جگہ ہم سے الگ ہو گیا اور یہیں سے دوسری جیپ بھی واپس چلی گئی. اس کے ساتھ پک اپ بھی تھی جس میں فتح خان کے زندہ اور مردہ آدمی تھے. میرے چاروں ساتھی جیپ میں آ گئے اور اب کیپٹن اقبال کے ساتھ صرف ایک ڈرائیور تھا. اس نے مجھ سے کہا، ہم آپ کو مری تک پہنچا دیں گے، یہ تمہاری مہربانی ہوگی. نہیں جناب، یہ ہمارا فرض ہے. شام کے قریب ہم نے ایک جگہ رک کر لنچ کیا جو ٹھنڈا اور بدمزہ ہو چکا تھا لیکن پیٹ بھرنا تھا. مری اب کچھ دور تھا. سورج غروب ہوتے ہم مری کے قریب پہنچ گئے. لینڈ سلائڈنگ صاف ہو چکی تھی اور سڑک پر ٹریفک چل رہا تھا. یہاں کیپٹن ہاتھ ملا کر رخصت ہوا. میں ایک بار پھر میجر کا احسان مند تھا کہ اس نے مجھے فیور دیا. میں نے سب سے پہلے وسیم کو کال کی. شہباز صاحب، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں یار، کام ہو گیا. ہمارے ساتھی بھی بچ گئے ہیں اور بریف کیس بھی محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے. برا یہ ہوا کہ میرا موبائل فتح خان کے ہاتھ لگ گیا ہے، اس لیے سب سے کہو کہ رابطے کے نمبرز فوری طور پر درج کر دیں. میں سب کو خبردار کرتا ہوں. ہمارے ہیں. میں نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ ہم کہاں ہیں. فتح خان ڈیوڈ شاہ کا چیلا رہا تھا اور اس کے پاس وہ سارے گر اور آلات تھے جو ڈیوڈ نے اسے مہیا کیے تھے، جن کی مدد سے اس نے کئی بار میرا سراغ لگایا تھا. بریف کیس ہاتھ سے نکل جانے کے بعد وہ زخم خوردہ سانپ بن گیا ہوگا. مری آنے والی کئی گاڑیاں خالی واپس جا رہی تھیں. ایک ہائی روف ہمیں مل گئی. ڈرائیور نے موقع سے فائدہ اٹھا کر منہ مانگا کرایہ مانگا. جب میں مان گیا تو اسے حیرت ہوئی. میرا خیال تھا وہ نصف کرایہ پر بھی مان جاتا، لیکن میں نے بارگیننگ نہیں کی. وہ سارے راستے مجھ پر وارے قربان ہوتا رہا، مگر میں نے پھر بھی احتیاطاً اسے فیض آباد کے شروع میں روک دیا. اور جب وہ رخصت ہوا تو ہم 2 ٹیکسیوں میں کوٹھی کی طرف روانہ ہوئے جہاں سب بےتابی سے ہمارے منتظر تھے. ٹیکسیاں رکتے اندر کھلبلی مچ گئی تھی کہ دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا، اور جب ایک ٹیکسی سے میرا چہرہ دکھائی دیا تو دوبارہ کھلبلی مچی. گیٹ کھلا لیکن ٹیکسیاں اندر لانے کے بجائے ہم نے انہیں باہر سے رخصت کر دیا. میرا ارادہ تو انہیں گلی کے کونے سے رخصت کرنے کا تھا، لیکن دوسری ٹیکسی آگے نکل گئی. اس میں سوار 3 ساتھی اسے کوٹھی تک لے گئے تھے، اس لیے مجھے بھی مجبوراً ان کے پیچھے جانا پڑا. وسیم باہر ہی مل گیا. شکر ہے کہ آپ محفوظ ہیں، ورنہ میں بہت پریشان تھا. ایسا تو ہوتا ہی رہتا یار، اب عادت پڑ جانی چاہیے. بہرحال بازی اللہ کے فضل سے ہمارے حق میں رہی. فتح خان پھر ناکام رہا. عبداللہ نہا رہا تھا. میری آمد کی خبر پا کر وہ جلدی جلدی نہا کر آیا. اس کے بالوں سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا. ہم اندر آئے. میں نے انہیں مختصراً رودات سنائی. تھکن سے میرا برا حال تھا اور میں غسل فرما کر کچھ دیر سونا چاہتا تھا، مگر وسیم نے تجویز پیش کی. رات کے کھانے میں کچھ دیر ہے، آپ کھانا کھا کر سوئیں، ورنہ آدھی رات کو بھوک سے آنکھ کھل جائے گی. مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑی اور اس بار انہوں نے سوالات کی مدد سے تفصیلات حاصل کی. بریف کیس انٹیلیجنس کے تحویل میں جانے کا سن کر انہوں نے سکون کا سانس لیا. میں نے واش روم جانے سے پہلے نادر کا پوچھا. عبداللہ نے کہا وہ یہی ہے، کیونکہ فی الحال کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، امید ہے 1-2 دن میں کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی مل جائے گا. میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ ضروری ہو گیا ہے. وسیم نے کہا تب تک غیر ضروری افراد کو چھٹی پر بھیج دو. میں نے مشورہ دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا. بھاگ دوڑ نے حلیہ خراب کر دیا تھا. موسم معتدل تھا، اس لیے عام پانی سے نہانے میں مزہ آیا. لباس بدل کر مجھے سکون ملا. کھانے کی میز پر چشتی کے بارے میں نئی معلومات ملی. ڈاکٹرز اس کی بینائی اور سماعت کی طرف سے مایوسی ظاہر کر رہے تھے. شاید اس کا علاج ہو جاتا، لیکن رشوت خوری کے باوجود اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ کسی ترقی یافتہ ملک جا کر علاج کے اخراجات برداشت کرتا. اس کے آقاؤں کو اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ایسے پولیس افسران کی کمی نہیں ہوگی جو چشتی کی جگہ لینے کے لیے بےتاب ہوں گے. کام کی اطلاع یہ تھی کہ عبداللہ نے وہ انجیکشن منگوا لیے تھے جو آدمی کو 5 سال کا بچہ بنا دیتے ہیں. اس نے ایک ڈرگ ڈیلر سے انجیکشن منگوائے تھے اور اس نے ان کی ضمانت دی تھی. یہ خاصے مہنگے پڑے تھے، لیکن عبداللہ نے ان کی قیمت نہیں بتائی. اس نے کہا میں کل صبح راجہ صاحب کی کوٹھی کا سودا کرنے جاؤں گا، اس دوران میں کوئی دوسری جگہ بھی دیکھ لوں گا. اس کوٹھی میں گنجائش کم تھی اور وسیم کے سارے آدمی یہاں مشکل سے سماتے، اس لیے وہ ان کی چھانٹی کرنے چلا گیا. میں نے بیڈ روم کا رخ کیا اور بستر پر لیٹتے میری آنکھ لگ گئی. مجھے ندیم سے بات کرنے کا خیال آیا کہ مرشد کے وکلا نے اس سے رابطہ کیا ہے یا نہیں، لیکن پھر یہ کام میں نے صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا. ایک تھکا دینے والے سفر اور بڑی کامیابی کے بعد میں کچھ دیر اس دنیا سے بے خبر رہ کر گزارنا چاہتا تھا. میری خواہش پوری ہوئی اور میں صبح تک بے خواب نیند سوتا رہا.